وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت 42 سے 44 تک کا آج کا سبق ہے۔ آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے؟ دوسرا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے رب، بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں مخفی ہے۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام دو فرزند عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا سبق آیت نمبر 42 سورہ ابراہیم سے شروع ہو رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ غافلاً، اللہ تعالیٰ غافل ہے، عما یعمل الظالمون، کہ جو عمل یہ ظالم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی
حساب کتاب میں تاخیر کر رہا ہے، لیومن، اس دن تک، تشخص فیہ الابصار، کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہکا بکا رہ جائیں گی۔ سامعین کرام، سورت کے آخری مضامین ہیں، اور اس ضمن میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو یہ عمل ظالم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تاخیر کر رہا ہوں اس دن تک کے لیے کہ جب وہ دن آئے گا تو آنکھیں جو ہیں یہ لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں وہ مکافات عمل ہے، ہر چیز ایک عمل کا رد عمل ہے، اور یہ ایک معنوی بات ہے سامعین کرام کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ انگلش میں بھی یہ محاورے ہیں اور دیگر زبانوں میں بھی، اور یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک رد، اور یہ دلچسپ بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ دنیا میں ہر کام کا ایک رد عمل، دنیا میں ہر کام ایک رد عمل کے طور پہ ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ بارش کیوں برستی ہے؟ یہ رد عمل ہے ان آبی بخارات کا جس کو ہوائیں اڑا کے آسمان تک لے جاتی ہیں، تو پھر بارش برستی ہے سامعین کرام۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم غافل نہ ہونا ان جو ظالم یہ عمل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا سامعین اکرام کہ دنیا میں یہ مکافات عمل کا عمل جو ہے یہ جاری ہے۔ دیکھیں، ہر چیز جو ہے ایک عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، یہ کسان جو بیج بو دیتا ہے زمین میں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس سے فصل اگتی ہے اور پھر وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کام، کوئی ایک کام آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ وہ ایک کام کا رد عمل نہ ہو۔ اسی طرح سامعین اکرام، انسان جو کچھ کام کر رہا ہے اور جیسے زندگی وہ گزار رہا ہے، اس کا رد عمل فوری طور پہ سامنے نہیں آتا۔ کوئی نیک آدمی نیک عمل کر رہا ہے یا بد ظالم جو ہے ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی بھی تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کا فوری نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا، اچھا یا برا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، سامعین اکرام یہ بات ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کا نتیجہ مؤخر کر دیا ہے قیامت تک کے دن کے لیے، لیکن اتنا ضرور ہے سامعین اکرام کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل فوری طور پہ ہمارے قلب پر ضرور پڑتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجھے وہ شعر پوری طرح یاد نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ حشر جو ہے وہ یہ اعمال کا دار و مدار یہ حشر پہ موقف نہیں ہے، دنیا خود بھی اپنے زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بہرحال یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ یوم حساب تو یہاں بھی جاری و ساری ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام۔ یعنی ہر نیک اور بد کام کے اثرات ہمارے دل پہ ہوتے ہیں، یہ حدیث کا مضمون ہے، واضح ہے۔ دوسرا آخری اور فائنل نتیجہ جو ہے، فائنل راؤنڈ، رزلٹ کا فائنل راؤنڈ جو ہے وہ یوم حساب کے دن ہوگا، یعنی یوم حشر۔ باقاعدہ وہ مالک یوم الدین کہا گیا ہے نا کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک وہ تاخیر کر رہا ہے، اس دن جس دن آئے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ حقیقت اگر ہمارے ذہن نشین ہوتی تو ہم اعمال زندگی گزارنے میں احتیاط سے کام لیتے اور غفلت سے کام نہ لیتے،
بلکہ ہوشیار ہو جاتے اور بیدار ہو جاتے۔ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جس کا انجام خراب ہو، کوئی کاروبار ایسا نہیں کرتے جس کا نتیجہ خسارہ ہو، اور کوئی بھی عمل ایسا ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ پھر وہ اعمال کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن ہم سوچ سمجھ کے ہر عمل ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، نقصان کے لیے نہیں کرتے۔ لیکن اس کا فائدہ اور نقصان تھوڑا سا یہ ہے کہ حد نظر اگر زیادہ ہو تو پھر کام ٹھیک رہے گا، لیکن اگر آپ کی نظر محدود ہے تو پھر یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ دنیا مکمل نتیجہ نہیں دیتی، دنیا کی زندگی کا نتیجہ اچھا یا برا انسان کو فوری طور پر یہاں پورے کا پورا نہیں مل سکتا، نہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لیکن ڈھیل دینے یا مہلت دینے کے قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان غافل ہو جائے اور اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائے، یا ایسی زندگی گزارے جس کا نتیجہ جو ہے وہ نقصان کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ تو یہاں جو آیت ہے سامعین کرام، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا اے مخاطب قرآن کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے جو عمل ظالم کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور دے گا، اور وہ مکمل دن کب آئے گا؟ انما یؤخرہم۔ دنیا میں ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ دنیا میں قانون تاخیر کا ہے، مہلت کا ہے، اور یہاں پورا نتیجہ نہیں نکلتا، انسان کی اچھی یا بری زندگی کا پورا نتیجہ سامنے نہیں آتا، جزوی اثرات ہوتے ہیں سامعین کرام، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، جزوی اچھے یا برے اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے یا برے اثرات بھی برے اثرات اتنے بھیناک ہوتے ہیں کہ وہ انسان کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اچھے اثرات انسان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں۔ یقیناً دنیا میں نیک اعمال کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور اچھے اثرات میں کیا چیز ہے سامعین کرام، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ بتاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی، دیکھیں دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جائے، رب اپنی مخلوق سے راضی ہو جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ یہ سب سے بڑا نتیجہ ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی یعنی جو رب کی رضا ہے، یہ بہت بڑا نتیجہ ہے سامعین کرام، یا رب کی ناراضگی جو ہے یہ بہت بڑی سزا ہے سامعین کرام، رب کی ناراضگی بہت بڑی سزا ہے، اور رب کی رضا جو ہے، رضامندی، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے پھر جزوی اثرات، ناراضگی کے یا رضا کے جزوی اثرات ہوتے ہیں۔ تو جو ظالم ظلم کرتے ہیں تو ان کی زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندگی ان کی اجیرن ہو جائے گی، یعنی سکون ان کی دلوں سے نہیں ہوگا، یعنی زندگی پرسکون نہیں ہوگی، بلکہ پریشان حال ہوگا، وہ شخص بدحال ہوگا۔ اس کے برمقابل جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوششیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، تو اللہ کی یاد سے اس کے دل کو چین مل جائے گا۔ اور پھر جو رب کی رضامندی ہے سامعین کرام، ایک شخص رب کی رضا کے راستے پر چل رہا ہے تو یہ توفیق دینا اور اس راستے پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتا ہے۔ پھر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، فی الدنیا و فی الآخرہ، یہ مضمون گزر چکا ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ جو ہم نے آیت کا ترجمہ پڑھا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں۔ اب ظلم سے کیا مراد ہے سامعین کرام؟ ظلم جو ہے، بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کو بھول کے اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے، یہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، ظالم جو ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ منہ موڑ لیتے ہیں
تو پھر نفسانی خواہشات رہ جاتی ہیں سامعین کرام. تو نفسانی خواہشات کا تو کوئی کنارہ ہے نہیں، اور پھر قسم قسم کی ہر برائیوں کو کرنے پہ انسان آمادہ رہتا ہے، یا کم از کم اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا. تو یہ بھی ظلم ہے سامعین کرام. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان اعمال سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو پچھلے مضمون کی طرف، جو پچھلے درس کا مضمون تھا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب آپ بے شک جانتے ہیں جو ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہے یا ہم ظاہر کر رہے ہیں. تو ولا تحسبن اللہ غافل، تو یہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے سامعین کرام. پھر انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ روز محشر کی جو ہیبت ہے یا قیامت کا دن جو ہے، وہ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہکا بکا. تو اس دن تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مکمل حساب کتاب کو اس دن تک میں نے مؤخر کر دیا ہے. اور اس دن کا حال کیا ہوگا؟ محتینہ، دوڑے چلے جائیں گے، مقنعی رؤوسہم، سروں کو اوپر کیے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، نگاہ واپس نہیں آئے گی، ادھر ادھر کی خبر نہیں ہوگی. بس یوم یدعون الی الداع، وہ بلانے والے کی آواز کی طرف دوڑے چلے جائیں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور کلیجہ منہ کو آئے گا، دل یا کلیجہ منہ کو آئے گا، یعنی بالکل سارا سکون چین غارت ہو چکا ہوگا اور کلیجہ منہ کو آنے والا ہوگا. یہ ظالموں کا اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں سامعین کرام. ظاہروں جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے دنیا میں، تو ان کی جو دل ہے وہ کلیجہ منہ کو آئے گا. وَأَنذِرِ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے. وَأَنذِرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، اس دن سے کہ ان کے پاس عذاب آئے گا. تو پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، وَأَنذِرِ النَّاسِ، اور آپ لوگوں کو ڈرائیں. یوم یأتیہم العذاب، جس دن آ جائے وہ عذاب. فیقول الذین ظلموا، پھر ظالم لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آپ مہلت دے دیں. اخرنا، تاخیر کریں یعنی مہلت دے دیں. تو کیا ہوگا؟ نجب دعوتک، یعنی ایک موقع اور دے، تھوڑا سا موقع اور دے دیں. تو نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے. ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. اولم تکونوا، تو جواب میں کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم وہی نہیں تھے جو قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے؟ ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے. سامعین اکرام تھوڑا سا غور و فکر کریں اس آیت میں کہ جو دن آنے والا ہے وہ بہت یعنی ظالموں کے لیے بہت دردناک دن ہوگا. اور سورہ حج کی جو ابتدائی آیات ہیں سامعین اکرام، روز قیامت اور یوم حشر، اس کا جو ہولناکیوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی وہ بہت ہولناک دن ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے لشیء عظیم، بہت عظیم الشان واقعہ ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی بچے سے، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ ایک نشے کی حالت میں ہیں، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید،
لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ تو سامعین اکرام، یہ ہولناکیاں ہیں قیامت کی، اور پھر روز حشر کا جو دن ہوگا تو یہ بہت ہولناک دن ہوگا۔ اور سامعین اکرام، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ ایک بات جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ ہم فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم سب تقریباً جو بھی عقل و ذی ہوش انسان ہے وہ اپنے حساب سے اپنے فیوچر کی کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ دنیا ہی کی زندگی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور اس کے چند دنوں بعد آنے والے دن کو ہی ہم فیوچر سمجھ رکھے ہیں۔ یہ بہت انتہائی غلط سوچ ہے، غلط یقین ہے جو ہم نے کر لیا ہے کہ دنیا پر، کہ دنیا میں ہی ہمارا فیوچر ہے۔ مستقبل تو مستقبل سامعین اکرام، مستقبل تو کل کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ سارا کے سارا آج ہے۔ اس بات پہ ذرا آپ غور کریں نا، یہ سب کے سب جو پیدائش سے لے کر مرنے تک ہم جو وقت یہاں گزار رہے ہیں یہ آج ہے، کل جو ہے یوم آخرت ہوگا۔ موت کے وقت انسان جو ہے، قبر جو ہے وہ آخرت کے یعنی پہلا درجہ ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت جو ہے موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ عالم آخرت منتقل ہو جاتے ہیں، روح منتقل ہو جاتی ہے عالم آخرت میں، تو یہ فیوچر پلاننگ میں آتا ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، آپ یہ جو مستقبل کا جو دن آنے والا ہے تو وہ تو بہت کٹھن دن ہوگا، اور آج تو لوگ بھولے ہوئے ہیں اس دن کو، لیکن آپ ان کو ڈرائیے کہ بھئی کل تم یہ چاہو گے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کر لو اور رسول کا اتباع کرو، لیکن پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس آیت میں یہ مضمون ہے سامنے کرام۔ اور تم نے جو اس دنیا کے اوڑھنے بچھونے کو اپنا اصل اوڑھنا بچھونا سمجھ رکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بس میری نسل نسل نسل، یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک خاندان بناتا ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، پھر بیٹے کی چاہت ہوتی ہے کہ اس سے میری نسل چلے گی۔ یہ ایک ہے، مطلب ایک چیز جو ہے ذہن میں، لڑکوں کی خواہش جو ہے انسان کرتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے میری نسل چلے گا، دوسرا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے۔ تو یہ انتہائی اللہ تعالیٰ پہ بے اعتمادی کی بات ہے۔ دوسرا اس میں بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ تم کیا ہو، تمہاری نسل کیا ہوگی۔ نسل تو اصل نسل تو روحانی ہوتی ہے۔ ہم اپنے آقا کے جو غلام ہیں، یہ ہم کل نقی تقی فہو من اہلی، ہر نیک اور متقی میری اہل سے ہے۔ تو وہ سلسلہ جو ہے اس سلسلے میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے، رسول کے متبعین میں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، کیونکہ اگر آپ متبع رسول نہیں ہیں تو پھر آپ کا حشر جو ہے پھر ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ آیت بڑی وہ ہے، یعنی غور طلب ہے سامعین اکرام۔ اس میں جو اگر میں موضوع قائم کروں تو اس میں یہ ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد اس میں بیان کیا گیا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بالکل واضح طور پہ بیان۔ یہ دو باتیں ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی ہیں۔ دیکھیں یہاں آ کے ہمیں جب انسان ہوش سنبھالتا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں کان کھول کے، انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو وہ اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، اور میرا راستہ کیا ہے کامیابی کا۔ تو اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ تمہارا مقصود و منتہا جو ہے وہ تو تمہارا رب ہے، اور اس کا طریقہ کار اتباع رسول ہے۔ جیسا کہ ایک آیت آپ کے سامنے میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
فاتبعونی، تو میری اتباع شروع کر دو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو دیکھیں اللہ سے محبت، جو آیت میں نے ابھی سنائی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے تمہاری محبت ہے فاتبعونی، تو تم میرا اتباع شروع کر دو، فاتبعونی، میرا اتباع شروع کر دو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو یہ جو ہے مقصود اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، یعنی اللہ مقصود ہے، طریقہ اتباع رسول ہے۔ یہاں کیا ذرا غور سے اس آیت کو دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ظالم لوگ اس دن پھر ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دیں، اب ہم کریں گے کیا؟ جو کرنا تھا، جو ہم نے نہیں کیا وہ ہم پھر کریں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ نجب دعوتک، تیری پکار کا جواب دیں گے، یعنی قبول کر لیں گے وہ مقصد حیات جو ہم نے پہلے نہیں کیا تھا، اب قبول کر لیں گے، تجھے ہی اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں گے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور تیرے رسولوں کا اتباع کریں گے۔ یہ سامعین اکرام ذرا غور کریں، یہ میں آپ کو کہتا ہوں بعض وقت کہ یہ درس وہ عام درس نہیں ہے کہ بس میں ترجمہ کرتا رہوں اور تفسیر بس کرتا رہوں اور آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑاتے رہیں، نہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ قرآن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور حقیقت جاننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، اس میں دیکھیں انسان کا مقصد حیات بھی ہے، پھر اس کا طریقہ کار بھی ہے، بس دو جملے ہیں، نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ تو یہ کب کہیں گے ظالم؟ جب وہ دن آئے گا، جب ان کے دل جو ہیں کلیجے کو آ جائیں گے، اور یہ کہیں گے اس دن فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اچھا، پھر اگلے جو آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مَّا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ بہرحال یہ ابھی ٹائم کم ہے سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے یا آپ ترجمہ سنا دیجئے، ابھی وقت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس عمل سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یعنی آخرت کو بھول کے جو یہ زندہ رہ رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے، اللہ کو مقصود حیات نہ بنا کے، تو آپ یہ گمان نہ کرنا کہ یہ جو ظالمانہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ کو خبر ہے ان کا۔ انما یؤخرہم، اب سزا کیوں نہیں دیتا ان کو فوراً؟ تو ایک تو مہلت کا قانون ہے دنیا میں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ سنائیے ترجمہ۔ بے شک ان کے حساب کتاب میں، کامل حساب کتاب میں وہ تاخیر کر رہا ہے اس دن جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے دوڑتے چلے جائیں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی طرف ان کی نگاہیں واپس نہیں آئیں گی، نگاہیں اوپر ہی رہیں گی، ایک ہی طرف توجہ ہوگی، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، دل دہل جائیں گے یا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ ڈرائیے لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن عذاب آ جائے، فیقول الذین ظلموا، پھر ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب،
ربنا اے ہمارے رب، اخرنا تھوڑی تاخیر کر دے، مہلت دے دے ہمیں، الی اجل قریب تھوڑے وقت کے لیے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری بات مان لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم لوگ یہ قسمیں نہیں کھاتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے؟ سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ Do not ever think that God is unaware of what the wrongdoers do. He only defers them until a day when the sights stare. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء Their necks outstretched, their heads upraised, their gaze unblinking, their hearts void. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال And warn mankind of the day when the punishment will come upon them, and the wicked will say, Our Lord, defer us for a little while, and we will answer your call and follow the messengers. Did you not swear before that there will be no passing away for you? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔